آج بے حیائی معاشرے میں کس طرح پھیل گئی. اللہ اکبر. ہمارے نوجوان بچے کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں. کھلم کھلا ماں باپ کے سامنے گرل فرینڈ کے ساتھ باتیں ہو رہی. یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکموں کی دھجیاں اڑانی نہیں ہے اور کیا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا گناہ کے اندر مبتلا ہے اور گھر کے اندر اس زنا کو برداشت کر رہا ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بڑی فحاشی ہے، بڑی بے حیائی ہے. جاننے کے باوجود کہ میرا بیٹا گناہ کے اندر اور میری بیٹی گناہ کے اندر مبتلا ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے. یاد رکھو اس کا وبال تم پہ پڑے گا. جس گھر میں زنا ہو رہا ہو بھلے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بچی کی حیا کی تعریف کرتے ہوئے اور اس کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے ہجرت کر کے، تو وہاں دیکھا کہ قوم والے لوگ پانی بھر رہے ہیں اور کچھ ہی فاصلے پر دو لڑکیاں کھڑی ہیں جو لوگوں کے پانی بھرنے کے انتظار کر رہی ہیں. تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ قوم کے لوگ پانی بھر رہے ہیں اور آپ سائڈ پہ کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں بھرتی جب تک یہ لوگ یہاں موجود ہوں. جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو ہم پانی بھر لیتے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان لڑکیوں کے لیے پانی بھر کے دیا. عام معمول تاخیر کے ساتھ پہنچنے کا تھا، لیکن اس دن غیر معمولی طور پر جلدی پہنچ گئی. تو باپ نے سوال کیا کہ آج آپ کے جلدی آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پورا ماجرا اور قصہ اپنے باپ شعیب علیہ السلام کے سامنے رکھا. جناب شعیب علیہ السلام نے بیٹیوں کو کہا کہ جاؤ اور جا کر ان کو بلا کے لاؤ. اسی چیز کو قرآن نے بیان کیا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. ان میں سے ایک شرم کے ساتھ
حیا کے ساتھ چلتی ہوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آگے کہا کہ میرا باپ آپ کو بلاتا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی حیا کو بیان کیا ہے. اللہ اکبر. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ ان لڑکیوں کے والد گرامی مجھے بلا رہی ہیں تو اس لڑکی کو حیا کے تقاضے کے مطابق ڈیل کرتے ہوئے یوں کہا میں آگے چلوں گا تم میرے پیچھے چلو گی اور مجھے پیچھے سے رستہ بتانا. حیا دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام کی اور جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی. میرے بھائیو حیا کہتے کس کو ہے؟ علامہ راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حیا کی تعریف یہ کی ہے کہ حیا ہر اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان جب اس فعل کو کرے جس کو وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کے نفس کے اندر تنگی پیدا ہونا شروع ہو جائے, اس کا دل ہی نہ کرے, وہ کام کرتے ہوئے اس کا دل بند ہونا شروع ہو جائے, اس کو حیا کہتے ہیں. اور علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حیا کی تعریف یہ کی ہے کہ حیا ایسی صفت اور عمل کو کہا جاتا ہے جو اسے نیکی پر ابھارے اور گناہ سے روکے. اور جس شخص کے اندر حیا جیسی صفت پیدا ہو جائے, اللہ اکبر, اس کے اندر ایمان کی حلاوت, اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر اطمینان اور سکون پیدا فرما دیتے ہیں. یہ حیا اتنی خوبصورت صفت ہے اور یہ حیا ایمان کا ایک جز ہے. جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر حیا ہے, اور جس نے اپنی حیا کو رخصت کر دیا تو اس نے اپنی عزت کا جنازہ بھی نکال دیا. اللہ اکبر. میرے بھائیو انسان جتنا بھی مرتبے اور مقام والا ہو جائے, کتنا ہی بڑے علم والا ہو جائے, لیکن اگر اس کی حرکات اور سکنات سے حیا نہیں ٹپکتی تو وہ اپنی قدر و منزلت کھو جاتا ہے. حیا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو جینا سکھاتا ہے. حیا ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. 3 قسم کی حیا ہے. حیا کی 3 قسمیں ہیں. ایک اللہ سے حیا کرنا. انسان اللہ سے حیا کیسے کرے؟ اللہ کی نافرمانی سے رکے. اللہ نے جن کاموں کا اسے حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لائے. اور اللہ سے حیا کی ایک مثال امام الانبیاء علیہ السلام نے یوں دی جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ سے حیا کرو, شرم کرو جس طرح سے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. ہم نے فرمایا کہ حیا اور شرم کا معنی جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے, بلکہ تمہارے سر کے ساتھ جتنی بھی چیزیں لگی ہیں ان کو اپنے رب کے سامنے جھکاؤ, اور تمہارے پیٹ سے منسلک جتنی بھی چیزیں لگی ہیں انہیں اپنے رب کے سامنے جھکانا, یہ اللہ سے شرم و حیا کا تقاضا ہے. جب تم یہ کرو گے تو پھر تم نے اللہ سے شرم و حیا کرنے کا حق ادا کر دیا. اور نمبر 2, شرم و حیا, لوگوں سے شرم و حیا, اپنے فعل سے, اپنی گفتگو سے لوگوں کو تکلیف سے بچانا کہ میرے ہاتھ سے, میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو,
کسی انسان کو میرے کردار سے تکلیف نہ ہو، اسے ایذا نہ ہو، اگر یہ شخص پڑوسی ہے یا وقتی طور پر کسی کا پڑوسی بنا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، صف میں کھڑا ہے، سفر کر رہا ہے ٹرین میں یا بس میں یا ایروپلین میں یا گاڑی میں سفر کر رہا ہے، وقتی طور پر اس کے پاس بیٹھا ہے، وہ اس کا پڑوسی ہے یا اس کے محلے میں رہ رہا ہے یا اس کے گھر کے ساتھ اس کا گھر موجود ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے اور محدث گزرے ہیں۔ جب انہوں نے مکان لیا تو مکان کے ساتھ یہودی کا گھر تھا۔ اس یہودی نے مارکیٹ کے عام ریٹ سے زیادہ اپنے مکان کا ریٹ لگا کے بورڈ لگا دیا کہ میں اس مکان کو بیچ رہا ہوں۔ تو جب گاہک آیا، کسٹمر آیا، اس نے کہا کہ مارکیٹ کے اندر اس کی ویلیو تو اتنی ہے لیکن آپ نے اس کو ڈبل کر کے لگایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے، اس کی وجہ یہ ہے ایک تو میں مکان کی قیمت خرید رہا ہوں اور ایک عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت جو ہے وہ میں تم سے لے رہا ہوں، اتنا خوبصورت پڑوس تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ تو انسان لوگوں سے حیا، شرم وہ کیا ہے کہ اپنے فعل اور کردار سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں کہ اپنے ہاتھ سے اور اپنے فعل سے، اپنی زبان سے ہر روز اپنی زبان کی نوک سے نکلنے والے الفاظ سے ہم کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے فعل اور کردار سے کتنے لوگوں کے دل کو دکھاتے ہیں۔ اور جس نے اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا، جس نے اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا، تو کل قیامت کے دن اس کا حساب اسے دینا پڑے گا۔ اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ اللہ نے فرمایا کہ مخلوقات اللہ کا عیال اور کنبہ ہے۔ اگر تم نے اللہ کے عیال اور کنبے کو تنگ کیا تو کل قیامت کے دن اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور تیسری حیا کی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے شرم کرے۔ اپنے آپ سے شرم و حیا کیا ہے؟ آپ اکیلے میں گناہ چھوڑ دیں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، باطنی گناہ، ظاہری گناہ چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن تیہامہ پہاڑ جو مکہ کے پاس کسی جگہ کا نام ہے، اور پہاڑ، بڑا پہاڑ، اس کے مقابلے میں بڑی بڑی نیکیاں آدمی لے کے آئے گا، تہجد ہوگی، قرآن ہوگا، تلاوتیں ہوں گی اور نہ جانے کیا کیا نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ شخص ظاہراً نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتا رہا ہوگا، لیکن اس کی نیکیاں اس وجہ سے ضائع کر دی جائیں گی کہ یہ تنہائی کے اندر گناہ کرتا رہا ہے۔ جب اکیلا ہوتا تھا تو اللہ کی نافرمانی، جب اکیلا ہوتا تھا اپنے رب کو ناراض کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تہامہ پہاڑ جیسی نیکیوں کو غارت کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، حدیث میں معلوم ہوتا ہے، حدیث سے یہ بات ہمیں باور ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا والے تھے۔ صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے۔ اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی تو آپ کے چہرے مبارک سے فوراً معلوم ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی ہے۔ حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے آپ کا کپڑا اوپر ہوا تھا۔
ہٹا ہوا تھا جس سے پنڈلی کا کچھ حصہ ظاہر ہو رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اجازت دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کیا. تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق آئے, پوزیشن کو چینج نہیں کیا. جب حضرت عثمان آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے ہٹے ہوئے کپڑے کو پنڈلی سے چھپا دیا. تو جب محفل ختم ہو گئی تو اما عائشہ کہتی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ابو بکر آئے پوزیشن چینج نہیں ہوئی, عمر آئے پوزیشن چینج نہیں ہوئی, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ نے پوزیشن چینج کر لی. کہا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں, میں اس شخص سے شرم کیوں نہ کروں جس شخص سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے, ان کی ہمیشہ یہ عادت تھی کہ کپڑے پہن کر غسل کیا کرتے تھے, حیا اور شرم زدہ ہونے کی وجہ سے. یہ ان کی صفت تھی. اللہ اکبر. ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے. آپ نے فرمایا کہ اے خاتون اگر تو صبر کر جائے, اس صبر پر میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے. اور اگر تو صبر نہیں کرنا چاہتی تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں شفا دے دیں گے. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں صبر کروں گی, مجھے جنت چاہیے, لیکن اللہ سے اتنی دعا کر لیجئے جب مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں میرا سطر کھل جاتا ہے. اتنی دعا کیجئے کہ جب مجھے مرگی کے دورے پڑے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے سطر کو کھلنے سے بچا لے. یہ حیا کا تقاضا ہے. آج بے حیائی معاشرے میں کس طرح پھیل گئی. اللہ اکبر. ہمارے نوجوان بچے کھلم کھلا گناہ کر رہے ہیں, کھلم کھلا ماں باپ کے سامنے گرل فرینڈ کے ساتھ باتیں ہو رہی. یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے. یہ اللہ کے حکموں کی دھجیاں اڑانی نہیں ہے اور کیا ہے. باپ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا گناہ کے اندر مبتلا ہے اور گھر کے اندر اس زنا کو برداشت کر رہا ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب نہ جاؤ, یہ بڑی فحاشی ہے, بڑی بے حیائی ہے. جاننے کے باوجود کہ میرا بیٹا گناہ کے اندر اور میری بیٹی گناہ کے اندر مبتلا ہے, آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے. یاد رکھو اس کا وبال تم پہ پڑے گا. جس گھر میں زنا ہو رہا ہو بھلے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے اسلام نے یہ جو نکاح کا خوبصورت ایک نظام رکھا ہے اسی بے حیائی کو روکنے کا ذریعہ ہے. ماں باپ اپنے کھینچا تانی میں مجھے لڑکی پسند نہیں ہے, ماں کہتی ہے میرا لڑکا ادھر سے شادی کرے گا, میرا لڑکا ادھر سے کرے گا. باپ اپنا ویو رکھتا ہے. یہ دونوں آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے وہ لڑکا کہتے ہیں میں نے شادی کرنی نہیں ہے, میں نے کسی اور لڑکی کے ساتھ کرنی ہے. یہ کھینچا تانی میں سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور لڑکا زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. میں سینکڑوں مثالوں کو جانتا ہوں کہ ماں باپ کی آپس کی لڑائیاں کھینچا تانی میں وہ لڑکا زنا کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. اور ہمارے پاس کتنے ایسے نوجوان بچے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں, شاید انہوں نے اپنے باپ سے یہ باتیں نہ کی ہو جو ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں. 14 سال کے بچے, 15 سال کے بچے گندی فلم دیکھنے کے عادی ہیں. ماں کہتے ہیں میرا پتر تا نکا جے ہے, یہ تو بالغ بھی نہیں ہویا,
اور وہ خدا جانے وہ کیا کیا گناہ کر رہا ہے، اسے ماں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، باپ کو تو ہوش ہی نہیں ہے کام کی وجہ سے۔ ہمارے پاس خود 14 سال کے بچوں نے خود بتایا کہ جب تک میں گندی فلمیں رات کو نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں آتا۔ 13 سال کا بچہ زنا کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ اپنی رعیت کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ اگر وہ باپ ہے تو اسے پوچھا جائے گا بیٹے کے بارے میں، اگر وہ ماں ہے اسے بیٹی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ بچ نہیں سکتے اللہ کے سامنے، یہ آپ کی شرم ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانا، اپنی اولاد کو خوبصورت اور پاکیزہ ماحول فراہم کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ آپ کی شرم ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے تو جہاں وہ جہنم کی وادی میں دھکیلا جائے گا وہاں اس باپ کو بھی دھکیلا جائے گا۔ وہ نہیں بچ سکتا، وہ ماں نہیں بچے گی۔ آج ہم نے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں یہ اکثر یہ بات کہتا ہوں، آج ہم نے اسلام کے بتائے ہوئے حلال رستوں کو بند کیا اور جس کی وجہ سے حرام کے رستے ہمارے لیے کھل گئے۔ بچے کو یہ بتا دیا گیا بچہ جوان ہے، گناہ کر رہا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے جوانی میں کیا کیا انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، انسان کتنا کنٹرول کرے گا۔ اس کی نکاح کے اندر تاخیر کی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ وہ نفقہ دے سکتا ہے، مہر دے سکتا ہے، اور شہوت کا اتنا غلبہ ہے، اسے ظن غالب ہو جائے کہ میں زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، ایسے نوجوان کے لیے اور ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف نوجوان کی بات نہیں ہے، جس کا نکاح آلریڈی ہو چکا ہے یہ اس پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو شادی شدہ لوگ ہیں اور وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ شادی شدہ لوگ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، بیوی نے کہا زنا کر لے، نکاح نہ کریں۔ ہم نے جہنم کی آگ کو خریدنا گوارا کر لیا، زمین پر زنا کرنا ہم نے گوارا کر لیا، اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے اسے نکاح کر لیا۔ کتنی ایسی مثالیں میرے پاس موجود ہیں۔ چند دن پہلے خاتون کا فون آیا، اس نے کہا کہ میرا سسر مجھے چھوڑتا ہی نہیں ہے، میں کس کو بتاؤں، میرا سسر کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ میرا نکاح کرو، لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے تو اس کے مخالف اس کے بچے ہوتے ہیں، لیکن اس کے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے وہ گھر پر مجھ پر دست درازی کرتا ہے۔ جب ہم نے نکاح کے حلال رستے کو بند کر دیا تو پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ بوڑھے جا کے اپنے بہو پر دست درازی کرتے ہیں، غلط رستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ واضح طور پہ یہ بتایا کہ جو بے نکاح لوگ ہوں یا جن کی بیویاں فوت ہو چکی ہوں ان کا نکاح کروا دیا کرو۔ اگر کوئی بوڑھا شخص جس کی بیوی فوت ہو گئی اور اسے یہ ظن غالب ہے اور ضرورت ہے نکاح کرنے کی، میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اس کے لیے تو فرض ہے نکاح کرنا۔ اور یاد رکھو اس کی مخالفت کرنے والے لوگ بھی، جہاں وہ گناہ کرے گا تو جو لوگ روکنے والے ہیں وہ اس کے مجرم ہیں، اور کل قیامت کے دن ان کو بھی اللہ کے کٹارے میں کھڑا ہو کے جواب دینا پڑے گا۔ تو لوگوں، حیا اتنی بڑی صفت ہے جسے ہم نے اپنے بچوں کے سینوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ ایک انصاری اپنے بھائی کو یہ کہہ رہے تھے، ایک صحابی، اور یار شرم نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا تم اسے شرم سے کیوں منع کر رہے ہو؟ حیا
اور شرم یہ تو ایمان کا ایک بہت بڑا جز ہے. تو لوگوں اپنے بچوں کی نگرانی کرو. واللہ دل پر بہت بڑا بوجھ ہے. دل رونے کو کرتا ہے جب 13 سال کا بچہ آ کے یہ بات کہتا ہے کہ میں گناہ کے اندر مبتلا ہوں, میری مدد کیجیے. ماں باپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ موبائل پر وہ کیا کر رہا ہے. تو لوگوں دھیان کیجئے, ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے, اور جہاں وہ پھینکا جائے گا ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی دھکیل دیا جائے اس کے پیچھے کہ تم نے اس کی تربیت نہیں کی. اللہ ہم سب کے بچوں کی اور ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے.